کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کا اتحاد ممکن ہے اور کیا یہ اتحاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب امریکہ کے ایجنٹ ہیں، جے یو آئی والے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ یہود کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ان دونوں کا اتحاد ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ حکومت میں مل کر بیٹھ جائیں کہ خان صاحب کو اگر اعتراض نہیں ہے تو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جائے، جو کہ بہت ایک عجیب بات ہوگی عوام کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے بھی اور جے یو آئی کے کارکنوں کے لیے بھی۔ السلام علیکم ناظرین، دو تین اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ دوسری بات، عمران خان صاحب نے عمر ایوب کو اپنی پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے اسد کیسر کو یہ ٹاسک دے دیا ہے اور اجازت دی ہے کہ وہ حکومت بنانے کے لیے، یعنی وفاق میں، مرکز میں، اسلام آباد میں حکومت بنانے کے لیے پیپل پارٹی اور جے یو آئی ایف سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرے تاکہ حکومت بنانے کے لیے راستہ ہموار ہو سکے اور نمبر پورے کیا جا سکے۔ تو یہ دو تین اہم باتیں اس پر میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے کانفرنس کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس بار جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس نے 2018 کی دھاندلی کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے، یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ اور انہوں نے ملک گیر احتجاج اور دھرنے کی دھمکی دی کہ بھائی جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے ہم کھل کر اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ایک سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہے وہ جسموں کی نہیں دماغوں کی ہے۔ اب اس سے مولانا صاحب کا کیا مطلب ہے یہ ان کو بہتر پتہ ہوگا، شاید آنے والے دنوں میں وہ اس کی وضاحت بھی کر لیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کس طرح کی جسموں کی لڑائی نہیں ہے اور دماغوں کی لڑائی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم پی ٹی آئی کے حوالے سے مولانا صاحب کی زبانی پہلی بار ایک سافٹ کارنر اور نرم گوشہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کسی تلخی کا اظہار نہیں کیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ تیسری بات، انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی کہا ہے کہ بھائی آپ کو چاہیے کہ میرے ساتھ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، اور مولانا صاحب نے خود بھی حکومت میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب بات کروں گا کہ آج اسد کیسر صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس ملنے گئے تھے جیل میں، کچھ پیغامات لے کر گئے تھے، کچھ پیغامات لے کر آئے۔ سب سے جو بڑی بات اس میں سامنے آئی وہ یہ کہ عمر ایوب صاحب کو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو یہ سب سے بڑی خبر۔ دوسری بات، کے پی کے کی اسمبلی کے لیے اسپیکر کے لیے اسد کیسر کے بھائی عقیب اللہ کا نام فائنل کر دیا ہے، یہ بھی عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ اس کے بعد جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے اسد کیسر کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جے یو آئی ایف سمیت، پیپل پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ رابطہ کریں، اور یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ حکومت بنانے کے لیے بات چیت کرے اور کوشش کرے کمیٹی بنائیں۔ تو اور جے یو آئی ایف کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل مولانا صاحب نے بھی نرم گوشہ ادھر اختیار کیا تھا اور اب ادھر سے بھی ٹون تھوڑا سا بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی نرمی اختیار کی جا رہی ہے۔ کل ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو علی محمد خان سے اس نے پوچھا، وسیم بادامی صاحب نے، کہ کیا مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے حکومت میں؟ تو انہوں نے بہت گول مول جواب دیا، یعنی وہ یہ بھی نہیں کہنا چاہتے تھے کہ نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اتحاد کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر آخر میں یہ بات کی کہ خان صاحب کو اگر اعتراض نہیں ہے تو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جائے، جو کہ بہت ایک عجیب بات ہوگی عوام کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے بھی اور جے یو آئی کے کارکنوں کے لیے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کے کارکنوں نے بالکل کفر اور اسلام کی جنگ کے طور پہ لے لیا تھا۔ پی ٹی آئی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب امریکہ کے ایجنٹ ہے یا ان سے پیسے لے رہے ہیں یا مختلف چیزیں، اور جے یو آئی والے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ یہود کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ اب یہ باتیں کھل کے سامنے آئیں گی جب ان کا اتحاد ہوگا یا نہیں ہوگا، تو کچھ بیچ میں سے باتیں سامنے آئیں گی، لیکن ابھی تک تو بظاہر یہ لگ رہا ہے بیانات سے اتنی نرمی آئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان دونوں کا اتحاد ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ حکومت میں مل کر بیٹھ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ حکومت میں نہ بیٹھے لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ تو یہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے بیچ میں جو یہ ٹوسٹ آیا ہے یہ بہت تھوڑا عجیب سا ہے، اور مجھے خود بھی بہت حیرانگی ہوئی اور یقیناً آپ کو بھی حیرانگی ہوئی ہوگی کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے۔ بہرحال یہ سیاسی پارٹیاں ہیں اور یہ ان کو کرنا چاہیے، اب ملک کو آگے چلانے کے لیے یہ چیزیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کا اتحاد ممکن ہے اور کیا یہ اتحاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دوسری بات، پیپل پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد حکومت بنانے کے لیے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور کیا ایسا ممکن ہو پائے گا؟ اور پی ٹی آئی اگر مرکز میں حکومت بنانا چاہتی ہے تو اس کو پیپل پارٹی کی سپورٹ ضروری چاہیے، اس کے بغیر وہ حکومت نہیں بنا سکتی۔ تو آپ کے خیال میں کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔